بسم اللہ الرحمن الرحیم سیما بقیت اللہ فی الارض وارواح العالمین لتراب مقدمہ الکتاب اللہم عجل ولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی فضیلت اور تلاوت قرآن کا ثواب اور فضیلت اور فائدے، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ کل انشاءاللہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت ہے اور کھلی ہوئی اس میں نشانیاں ہیں حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے۔ اب سنیے حدیث ہمارے نبی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کے سوروں کو یاد کرے گا، حفظ کرے گا، اب اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ 10 سورے 20 سورے 50 سورے 100 سورے جتنے بھی سورے جو یاد کرے گا، مطلب زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ بھی مطلب ہو کہ زیادہ سے زیادہ سورے یاد کرے، ویسا نہیں کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں تو سبھی کو یاد ہے، کچھ اور سورے یاد کریں، زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو انسان قرآن کے سورے حفظ کرے گا، میمورائز کرے گا، اللہ قیامت میں اس کو اختیار دے گا، پاور دے گا کہ وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر داخل ہو جائے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا کمال ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے سورے قرآن کے سورے میمورائز کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک فائدہ یہ آپ نے سمجھ لیا، اب سنیے۔ لکھا ہے کہ 4 لوگوں کا جنت انتظار کرتی ہے، 4 لوگوں کا۔ کون ہے وہ؟ جنت کو شوق ہے ان لوگوں کا کہ جلدی یہ لوگ ہمارے دامن میں آ جائیں۔ مطلب یہ نہیں کہ جلدی مر جائیں تاکہ آ جائیں، نہیں، مطلب یہ کہ ان کا حساب کتاب آسان ہو جائے، ان کی جو موت کے بعد مشکلیں ہیں وہ جلدی دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری میننگ آپ اس کی خود سمجھ سکتے ہیں۔ کون ہے؟ نمبر 1 مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے۔ اب لکھا ہے کہ یہ روزے داروں کو افطار کرانے والے، بہت سارے لوگوں نے اس کی یہ بھی وضاحت کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ روزے داروں کو افطار کرانے والے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے نہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، جو بھی مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے۔ حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا۔ صائم و شہر رمضان، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے۔ آخری تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ یہ وہ ہیں کہ جنت جن کا انتظار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، جنت بھی ان کے لیے بے چین ہے کہ کب وہ اس کے دامن میں آ جائیں اور جنت اپنی نعمتیں ان کے سامنے بچھا دے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے گا، اللہ نے بہت سارے صحیفے نازل کیے۔ ٹھیک ہے، 4 کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی، چاروں میں نے بتایا اس ماہ رمضان میں، آپ جانتے ہیں۔ تورات پہلی کتاب جو اللہ نے اتاری، ٹھیک ہے، کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ کے وصی حضرت یوشع بن نون جب تک زندہ رہے، روایتوں میں لکھا ہے کسی میں ہمت نہیں تھی توریت میں چینج پیدا کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سکسیسر، ان کا جانشین زندہ ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد پر، جب تک ان کے بیٹے نبی داؤد کے بیٹے نبی سلیمان زندہ رہے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ زبور میں چینج پیدا کرتا۔ انجیل نازل ہوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام پر، جب تک نبی عیسیٰ کے حواری زندہ رہے۔ توجہ رکھیے گا، لکھا ہے نبی عیسیٰ جب آسمان پر اٹھائے گئے اس دن سے لے کر 80 سال تک
انجیل ایز اٹ از رہی 80 ایئرس تک، ٹھیک ہے، 80 سال تک بالکل ویسے ہی رہی جیسی اللہ نے اتاری تھی۔ 80 سال کے بعد لوگوں نے چینج پیدا کرنا شروع کیا۔ آج دنیا میں 4 ٹائپ کی بائبل پائی جاتی ہے، 4 ٹائپ کی بائبل ہے دنیا میں، اتنے چینجز ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن میں کوئی چینج نہیں ہوا۔ بھائی توجہ رکھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا ایک لفظ نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، ایک ضمہ فتحہ کسرہ کچھ بھی نہیں، ایک حرکت اس کی نہیں بدلی، کچھ بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ کیوں؟ دنیا اب بھی پوچھتی ہے کہ آپ امام زمانہ کی بات کرتے ہیں، وہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے یہیں پر بتا دیا کہ یاد رکھو کہ جب تک ان کے وارث زندہ تھے ان کی کتابوں کی حفاظت ہو رہی تھی، جب تک قرآن کا وارث زندہ رہے گا قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ قرآن اگر آج اپنی اصلی شکل میں باقی ہے تو قرآن کا وارث پردہ غیب میں ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ قرآن کے 4 نام لکھے ہوئے ہیں، بڑے مشہور ہیں 4 نام، نام تو بہت سارے، 4 نام بہت، قرآن، ذکر، تنزیل، فرقان اور قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک گروپ حاجیوں کا ایران کے شہر اصفہان سے گیا حج کرنے کے لیے، حج وغیرہ کر لیا، کرنے کے بعد مدینے آئے رسول اللہ کی زیارت کرنے، جنت البقیع کی زیارت کرنے، سب مومنین ہیں۔ ایک مومن کا انتقال ہو گیا، اب ایک قاری کو بلایا گیا دوسرے دن دفن وفن کرنے کے بعد، ظاہر سی بات ہے بڑا نصیب والا وہ مومن تھا، کسی جنت البقیع میں جگہ مل گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں تو انسان کو اگر ایک امام کے پہلو میں یا جوار میں جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے، اور وہاں معصومین کے پہلو میں اسے جگہ مل گئی۔ دوسرے دن قرآن خوانی کی ایک محفل رکھی گئی، ایک جلسہ رکھا گیا قرآن خوانی کا ایصال ثواب کے لیے۔ قاری آیا پڑھنے کے لیے، سنیے گا، قرآن کی قرات ہونے والی ہے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ آج کی مجلس بھی ہم انشاءاللہ یہ جو تقریر ہے اس کو ہم ایصال ثواب کریں گے ہمارے بھائی علی رضا بھائی کے والد بزرگوار مرحوم شاکر حسین صاحب کی روح کو انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ قاری آیا اس نے سب کو دیکھا، کہنے لگا میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں بھائی، کیا خطا ہو گئی، کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہنے لگا تم لوگ باتیں کر رہے ہو، پہلے اپنی باتیں روکو، ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے۔ اب پڑھیے۔ کہنے لگا اب بھی نہیں پڑھوں گا۔ اب کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ کہنے لگا پیر پھیلائے ہو، پہلے پیر سمیٹو۔ غور کیجئے گا، لوگوں نے پیر سمیٹ لی، بھائی اب پڑھیے بسم اللہ۔ کہنے لگا اب بھی نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، پہلے یہ سب ہٹاؤ پھر میں قرآن پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہٹا دو۔ قرآن کی تلاوت شروع ہوئی۔ دیکھیے قرآن کے مینرز ہیں، آداب ہیں۔ مولانا صاحب نے بتایا یہ سورہ پڑھو یہ فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب ہم تو روز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی فائدہ وہ بہت جلدی ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے ہماری طرف سے۔ ہم اگر ان سارے مینرز کو ذہن میں رکھ کر کے کریں، عزیزان محترم یقین کیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں اس قرآن کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوں گی، ہے نا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوگا۔ اچھا سب ہو گیا، اب چلیے پڑھیے۔ پیر بھی سمیٹ لیا، باتیں بھی روک دیں، شیشہ چائے سب کنارے کر دیا گیا، اب پڑھیے۔ پڑھا، اس نے تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت ختم کر لی ایصال ثواب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ سارے کام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ شیشہ بند کرا دیا، باتیں بند کرا دیں، پیر سمیٹوا دیے، سب کچھ کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب مجھے ایک بات بتاؤ۔ وہ قاری کہتا ہے ایک بات بتاؤ، اگر سعودی عرب کا بادشاہ تم سے کہے کہ تم جاؤ تم اس سے ملنا چاہتے ہو، تم کو وہ اپوائنٹمنٹ دے کہ اس ٹائم آنا ہے ملنے کے لیے، تو یہ بتاؤ کہ کیا فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس جاؤ گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا اس کے سامنے جا کر پیر پھیلا کر کے بیٹھو گے؟ تیسری بات، کیا وہاں چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر کے جاؤ گے یا شیشہ ہاتھ میں اٹھا کر جاؤ گے اس سے بات کرنے؟ کہا نہیں بھائی وہ تو بادشاہ ہے، وہاں یہ سب کریں گے تو بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ وہ قاری کہتا ہے کہ ایک دنیا کے بادشاہ سے ملنے کے لیے جاتے ہو تو ادب اور احترام سے جاتے ہو، جب خدا سے بات کرنے کا وقت ہے قرآن کی تلاوت کر کے تو یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری چیزیں ہٹاؤ، اس لیے کہ تم اس کے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو کہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور کیا آپ نے تو آداب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ انسان بیٹھے اور تلاوت کرے، پھر دیکھے اللہ اس کی تلاوت کو اور قرات کو کیوں نہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات،
انسان بہت ساری منتیں مانتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آپ ایک منت مانا کریں کبھی کبھی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرا فلاں کام ہو جائے، میں 10 بچوں کے لیے قرآن کی تلاوت کا انتظام کراؤں گا اور انہیں قرآن سکھاؤں گا۔ کسی غریب بچوں، کہیں پر بھی غریب بچوں، کہیں پر بھی مسلمان بچے ہیں، ان کو قرآن ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، بیچارے غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے، آپ کسی معلم کا انتظام کریں گے، ٹھیک ہے، جسے آپ معلم کہتے ہیں یہاں، وہ اصل میں معلم لفظ ہے عربی کا، سکھانے والا، تعلیم دینے والا۔ وہ معلم عربی تھا، یہاں افریقہ آتے آتے معلم بن گیا، اور یہاں آتے آتے ملمو بن گیا۔ وہ جب میں نیا آیا تو میں سوچا تھا یہ ملمو کیا ہوتا ہے، بہت دن تک میں سوچتا رہا، پھر بعد میں یہ معلم ہے، وہ ہوتے ہوتے ملمو ہو گیا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم غور فرمائیں، آپ ایک نیت کر لیں، 10 ہیں بچے، مسلمان بچے ہیں، مومن بچے ہیں، ان کے لیے آپ ایک معلم کو ہائر کریں گے جو انہیں پیسہ دیں گے یا کچھ بھی کریں، ان کو قرآن سکھائے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، میں 10 بچوں کو قرآن سکھواؤں گا۔ بہت پیاری منت ہے یہ۔ آپ ایک منت مانیں کہ میرا فلاں، اے میرے اللہ تو مدد کر دے، تو کرم فرما دے، میرا یہ کام ہو جائے، تجھے اہل بیت کا واسطہ، میں مسجد میں کسی چیز کی کمی ہے اس کمی کو پورا کراؤں گا، مسجد میں کچھ انتظام کراؤں گا، کچھ رکھوں گا، کچھ کروں گا، میں امام بارگاہ میں کچھ ضرورت ہے وہاں پر ڈونیٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی منتیں مانیں اور پھر دیکھیں کام کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک لے کر آؤ، ہم 10 ٹائمز بڑھا کر تمہیں دیں گے۔ یہ تو پرامیس ہے اللہ کا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وہ اپنا وعدہ کب توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا، اللہ اپنے وعدے نہیں توڑتا، اس نے کہا ہے دیں گے تو مطلب دے گا۔ تھوڑا سا تو کریں، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، قرآن کے لیے، کہیں پر قرآن کی مسجد میں ضرورت ہے، آپ نیت کریں میرا یہ کام ہو جائے، میں وہاں پر قرآن لا کر کے رکھوں گا۔ آپ ایک منت کر لیں، آپ منت کر لیں، مومنوں کا قبرستان ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میں ایک معلم کو ہائر کروں گا اور بھیجوں گا وہاں جا کر کے 10 پارے 15 پارے 30 پارے پڑھ کر کے مومنین کے روح کو بخش دے۔ بہت اچھی منتیں ہمارے پاس ہیں، کچھ تو کریں ہم اللہ کے لیے۔ اب سنیے آپ، ایران کا ایک شہر ہے سبزوار میں ایک عالم گزرے، بڑے مشہور عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ طبرسی۔ انہوں نے کتاب قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر مجمع البیان۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ اپنے گھر میں اچانک سے بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے۔ تقریباً 650 یا 700 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، یا 600 سال پہلے، 600-700 سال کے بیچ میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اتنے پہلے گزرے۔ اب اس زمانے کا میڈیکل سائنس تو اتنا ایڈوانس تھا نہیں، بہرحال جو بھی اس ٹائم فزیشین تھے انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ مر گئے۔ کفن ہوا، غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ ہوئی، سب ہوا، اٹھا کے دفن کر دیے گئے۔ بڑے عالم تھے، دفن کر دیے گئے۔ دفن ہوئے، یہ ہوئے کیا تھے، غش میں چلے گئے تھے، سکتے میں چلے گئے تھے، انکانشیس ہو گئے تھے، دفن ہو گئے۔ اس شہر میں ایک آدمی تھا جس کا کام تھا کفن چوری کر کے بیچنا۔ سنا ہے نا آپ نے کفن چور کے قصے، یہ بھی کفن چور تھا۔ پہنچا رات کے سناٹے میں، قبر کھولی، جیسے ہی کفن ان کا اتارنے چلا، اچھا انہوں نے قبر میں ایک اللہ سے، جب ان کی آنکھ کھلی نا قبر میں، ہوش میں آئے، مرے تو تھے ہی نہیں، جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ سے منت دعا مانگی، میرے اللہ اگر تو مجھے زندہ سلامت یہاں سے باہر نکال دے تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ ہاں، وہ قرآن کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر مجمع البیان، 8 والیومز میں عربی میں ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اب سنیے گا، عربی میں 8 والیومز میں، 8 والیومز میں۔ انہوں نے جیسے یہ منت مانی، دیکھا کہ کوئی اوپر آوازیں آ رہی ہیں، سمجھ گئے کہ کچھ ہو رہا ہے، اتنے میں خود ہی قبر، جیسے ہی وہ اندر آیا، کفن چور ان کا کفن اتارنے لگا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب اس کے گرنے کی باری تھی۔ سوچیے آپ نا، پہلے تو یہ گرے تھے، اب اس کے گرنے کی باری تھی، وہ بیچارہ پریشان ایک دم، کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھائی پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، دیکھو ایسا ہوا تھا میرے ساتھ، اور میرے گھر والے سمجھ نہیں پائے، محلے والے سمجھ نہیں پائے، مجھے غسل کفن اور نماز جنازہ کر کے ادھر دفن کر دیا ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی مرا ورا، میں کوئی دوبارہ نہیں زندہ ہوں، میں کوئی بھوت ووت بھی نہیں ہوں، مجھے گھر لے چلو، لیکن دیکھو میں یہاں پر ہوں، قبر کے باہر بیٹھوں گا، تم جاؤ، جا کر کے میرے گھر والوں کو بتاؤ طریقے سے، میں سامنے اچانک پہنچوں گا تو ہو سکتا ہے گھر والے بھی بھاگ جائیں، کہاں سے آ گئے ہیں، تو پہلے تم جا کر کے بتاؤ ان کو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔
وہ گیا، جا کر کے اس نے بتایا گھر والوں کو بڑی دیر میں یقین آیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بلایا، یہ گھر میں آئے اور گھر میں آ کر گھر والوں کو بتایا۔ جب گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ سے پہلے تو ہم اس چور کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی۔ انہوں نے اس چور کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ علامہ طبرسی نے بڑے انعام دیے اسے، بہت سارا انعام دیا تو دیکھا وہ رو رہا ہے۔ پوچھا کہ رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا میں چوری کی نیت سے گیا تھا، اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ میری وجہ سے آپ کی جان بچ گئی۔ زندگی بھر میں نے برائیاں کی تھیں، آج شاید یہی ایک اچھائی میری اللہ قبول کر لے۔ علامہ طبرسی کہتے ہیں تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ کہنے لگا آج میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ابھی یہ غلط کام کبھی نہیں کروں گا، کفن چوری کرنے کا کام کبھی لائف میں نہیں کروں گا۔ علامہ طبرسی مسکرانے لگے، کہنے لگے کتنا کمال کا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ، کتنا کمال کا قصہ ہو گیا کہ ایک منت میں نے مانی تھی، میرے اللہ اگر تو زندہ بچا لے تو میں قرآن کی خدمت کروں گا، قرآن کی تفسیر لکھوں گا، میری زندگی بچ گئی اور تو جہنم سے بچ گیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ توبہ کر کے استغفار، اللہ کریم ہے۔ اور قرآن میں تو لکھا ہے کہ جس نے ایک نفس کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی، ہے نا۔ اب آپ سوچئے، خیر روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کی، استغفار کیا اور بہترین صاحب ایمان بندہ بن گیا۔ کتنے فائدے ہوئے۔ میں نے کہا نا آپ سے، ایک منت کی تھی کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا اور قرآن کی خدمت کی ایک نیت کی تھی، اللہ نے زندگی بچا لی۔ اگر آپ ایک قرآن کی خدمت کی نیت کر لیں، آپ یقین کیجئے اللہ آپ کی حاجتوں کو ضرور قبول کرے گا۔ ایک مومن مر رہا تھا، گھر والے چاروں طرف گھیر کر کے رو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ تم روتے ہو یہ نیچرل ہے، فطری ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پریشان مت ہونا، میرے لیے پریشان نہیں ہونا۔ یہ بھی ایران کا واقعہ ہے، پریشان نہیں ہونا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ جائیں گے وہاں، برزخ کی منزل بڑی سخت ہے اور قبر کی منزل بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی لائف میں 16,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ کتنے؟ 16,000 قرآن میں نے ختم کیے ہیں، پورے شروع سے لے کے آخر تک پڑھے 16,000 ٹائمز۔ میرے نبی نے فرمایا ہے قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ پریشان تو وہ ہوں جن کے پاس شفاعت کرنے والا نہ ہو، میرے پاس تو قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے، اہل بیت بھی شفاعت کرنے والے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن، معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن سے دوستی کر لی پھر اسے دوستوں کی جدائی کا غم نہیں ہوگا، مفارقت الاخوان کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ سب نے اسے چھوڑ دیا، نہیں۔ اگر جس کے ساتھ قرآن ہے اسے کسی کے چھوڑنے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ قرآن اتنا بہترین دوست ہے، قرآن کو ساتھی بنا لے، پڑھیں، صرف رمضان تک نہیں، رمضان کے بعد بھی اسے جاری رکھیں تلاوت قرآن کو۔ انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے، الہی بحق الحسین، الہی بحق ھذا القرآن الکریم، الہی بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ہم سب کو قرآن کی مزید سے مزید تر تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ قرآن اور اطرت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں قائم و راسخ فرما۔ وارث قرآن امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔